ہجر میں یا وصال میں تو رہے جیسے بھی حال میں، نہ آئے لرزش تیری چال میں، تو رہے خدا کی ڈھال میں، جو ابھی ہو تیرے خیال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، تیرے اپنے سارے قریب ہوں اور محبتیں بھی نصیب ہوں، جو رقیب ہے وہ حبیب ہو، وہ امیر ہو جو غریب ہو، رہے تیرا ستارہ کمال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، تیری سب دعائیں قبول ہوں، تو نہ ہو تو سارے ملول ہوں، غم جو بھی آئے فضول ہو، نصیب خوشیوں کو طول ہو، تو کبھی نہ آئے زوال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، بڑے تیرے لیے بے چین ہوں، تیرے بچے قرۃ العین ہوں، جو خدا اور تیرے مابین ہوں وہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم عرشی صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آپ کی شاعری کا کوئی مجموعہ شائع ہوا ہے اور کس نام سے؟ اب آپ ان تین اشعار میں دیکھیے، اس میں کون سی مبالغہ آ رہی ہے، اس میں کون سی بے مقصد اور آوارہ وادیوں میں بھٹکنا ہے، اس میں کون سی بات ہے جو عقل اور شعور کے خلاف ہے، اس میں کون سی بات ہے جو کسی بھی پہلو سے جس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے، جو حقائق ہیں ان کو ان تین اشعار میں پرو دیا گیا ہے۔ جی محترم، میری تو شاعری کے 12 مجموعے چھپ چکے ہیں، اور اب میں ان کے کیا آپ کو نام گنواؤں ایک ایک کر کے، لیکن بہرحال 12 مجموعے چھپ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ دیکھیں، مبالغہ آرائی نظم میں بھی ہوتی ہے، نثر میں بھی، جہاں پہ بھی مبالغہ آرائی وہ قابل مذمت ہے، چاہے نظم میں ہو یا نثر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر شاعر کا کوئی ایک خاص مرکزی خیال ہوتا ہے عام طور پر، پھر وہ آہستہ آہستہ دیگر موضوعات پہ بھی لکھتا ہے، لیکن ایک خاص حالات، خاص واقعات ہوتے ہیں جس کو وہ دیکھتا ہے، پھر وہ اس پہ شاعری شروع کرتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو شاعری کا مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کی شاعری نہیں پڑھی تو اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ جی محترم، یہ بھی یہ بھی بات جو ہے ڈیبیٹیبل ہے، کیونکہ مبالغہ آرائی، آپ ایک چیز کو مبالغہ آرائی سمجھتے ہیں، دوسرا شخص اس کو حقیقت سمجھتا ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کو اپنی ماں میں دنیا جہان کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اگر وہ اپنی ماں پہ مضمون لکھنے لگتا ہے یا اپنی ماں کی شان میں کوئی قصیدہ کہتا ہے تو وہ باتیں بیان کرے گا جو عام پڑھنے والوں کو لگے گا کہ اتنا تو اس کی ماں میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، آخر ہماری پڑوس میں رہتی ہے، روز ملتے ہیں، لیکن اس دیکھنے والے کی نظر میں جو حسن ہے یا جو عقیدت ہے، جو محبت ہے اپنی ماں کے لیے، اس بچے کے دل میں، اس بیٹے کے دل میں، وہ دوسروں کو دکھائی نہیں دے سکتی۔ اس طرح شاعر اگر اپنے محبوب کی محبت میں اس کی خوبیاں بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو وہ آرڈنری سا انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ تو مجنوں کی نظر ہوتی ہے نا، جو لیلا کو ایک غیر معمولی خاتون بنا دیتی ہے۔ اب جس میں مجنوں کی نظر نہیں ہے اس کے لیے تو لیلا ایک عام سی کالی کلوٹی آرڈنری سی لڑکی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک شعر ہے سودا شاعر کا کہ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا۔ تو یہ تو اپنے اپنے اندر کی کیفیت ہوتی ہے جو چیزوں کو معنی عطا کرتی ہے۔ ایک بندہ نعت لکھنے بیٹھتا ہے، 2 شعروں سے زیادہ اسے لکھا نہیں جاتا، ایک لکھتا ہے تو وہ ایک وقت میں 140 اشعار کا قصیدہ کی نعت لکھ چھوڑتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جتنا اس نے ہر اینگل سے ان کو دیکھا ہے، اور ایک ہے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔
ایک ہے تو اس کا خدا کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ وہ خدا کے بارے میں کوئی حمد لکھنے بیٹھتا ہے یا خدا سے محبت کی باتیں لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ لکھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس کی شاعری پڑھ کے کہتے ہیں کہ یار ذرا مختصر لکھا کرو. وہ کہتا ہے میری ایک کیفیت میرے اندر پیدا ہو جاتی ہے، میں نے جتنا اپنے رب کو جانا ہے اور اس سے محبت کی ہے، میرے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ کو نہیں لگتی، آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ نہ پڑھو اس چیز کو. تو آپ کا اعتراض پھر بے معنی ہو جاتا ہے اس بندے کا جو اعتراض کرتا ہے. تو یہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے جو چیزوں کو معنی عطا کرتی ہے، دوسروں کو وہ مبالغہ آرائی لگتا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ اپنی مستی ہے جس نے مچائی ہے ہلچل، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل. تو یہ اپنے اندر کی ایک مستی ہوتی ہے جو محبت کی مستی ہوتی ہے. خدا کے ساتھ ہو تو وہ کبھی وہ سجدوں میں ڈھل جاتی ہے اور کبھی وہ بنی نوع انسان کے ساتھ محبت میں ڈھل جاتی ہے، اور کبھی وہ حمد لکھنے بیٹھتا ہے یا خدا سے باتیں کرنے لگتا ہے تو وہ پوری پوری کتاب ایک تخلیق ہو جاتی ہے. اس طرح وہ لکھتا چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی چیز اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو یہ کیفیات کچھ اور ہیں، آپ اس کو کتابی علم سے ناپ رہے ہیں تو کتابی علم سے ناپنے والوں پہ تو زندگی کے معنی نہیں کھلتے نا. محترم عبدالحی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سوالات کیے عرشی ملک میم سے، اور انہوں نے بہت ہی نفیس اور ماشاءاللہ علمی انداز میں جواب دیے. آپ لوگوں کی گفتگو ہوئی ریگارڈنگ شاعری، اور ہم جیسے کم علم اور نااہل لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ شاعری کی کیا وجوہات، شاعری کی کیا مطلب اور گہرائی کی باتیں کیا ہوتی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.